کہ پیدا کرنے والا اللہ لیکن رزق دینے والا غریب نواز ہے، داتا بخش ہے، گنج بخش ہے، تو آپ نے رب کو نہیں مانا، آپ نے اپنا ایمان ہی بیچ ڈالا، آپ کا ایمان برباد ہے۔ اس کے بعد آپ ہزاروں نماز پڑھیں، ہزاروں حج کر لیں، ہزاروں دان خیرات کر لیں، آپ کا کوئی کام نہیں آنے۔ ہمیں اپنے پروردگار عالم کو ہماری موت اور حیات کے مالک ہونے میں تنہا ماننا ہے، تنہا رب ماننا ہے کہ ہمارا پروردگار عالم ہی ہماری موت اور حیات کا مالک ہے۔ جتنا دن وہ چاہے گا ہمیں زندگی دے گا اور جب چاہے گا ہمیں موت دے دے گا۔ اس دنیا کے اندر کسی کے اندر یہ طاقت اللہ نے نہیں دیا ہے کہ آپ کو موت دے اور حیات دے، اس کا مالک تنہا اللہ ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ روم کے 30 نمبر سورہ 40 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو پیدا کرنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑا، ثم رزقکم۔ میرے رب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے بندہ جب دنیا میں آئے گا تو اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس لیے میرے پروردگار عالم نے سب سے پہلے اس کا کھانے کا انتظام کر دیا۔ میرے بھائیو، جب کوئی بچہ اس دنیا کے اندر جنم لیتا ہے تو میرا پروردگار عالم بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا چھوٹا سا بندہ ہے، یہ ابھی روٹی نہیں کھا سکتا، چاول نہیں کھا سکتا، یہ ابھی گوشت مچھلی نہیں کھا سکتا، سبزی ترکاری نہیں کھا سکتا، اس لیے اس بندے کو دودھ کی ضرورت ہے۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ سے جنم نہیں لیا ہے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ماں کے چھاتی پر دودھ پہلے سے تیار کر کے رکھ دیا ہے کہ جیسے ہی میرا بندہ دنیا میں آئے گا اس کو رزق کی تنگی نہ ہو، وہ بھوکے نہ مرے، بھوک سے پریشان نہ ہو۔ پروردگار عالم نے پہلے ہی سے روزی لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رزق کا مالک کون ہے؟ تنہا اللہ ہے۔ ثم یمیتکم، پھر یہ پیدائش اور رزق کھا کر کے ہم جتنے دن دنیا میں رہیں گے، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، پھر اس کے بعد اللہ ہمیں مارے گا۔ ثم یمیتکم، پھر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری موت ہو جائے گی۔ ثم یحییکم، پھر اس کے بعد ہم کو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ تو پیدا کرنا، رزق دینا، پھر اس کے بعد موت دینا، پھر موت کے بعد زندہ کرنا، یہ تنہا مالک پروردگار عالم میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح ایمان رکھنے کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، اللہ کو رب ماننا۔ اگر آپ نے اس جگہ پر کہیں مسٹیک کر دیا کہ پیدا کرنے والا اللہ لیکن رزق دینے والا غریب نواز ہے، داتا بخش ہے، گنج بخش ہے، تو آپ نے رب کو نہیں مانا، آپ نے اپنا ایمان ہی بیچ ڈالا، آپ کا ایمان برباد ہے۔ اس کے بعد آپ ہزاروں نماز پڑھیں، ہزاروں حج کر لیں، ہزاروں دان خیرات کر لیں، آپ کا کوئی کام نہیں آنے والا ہے، سب بیکار ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو آگے فرمایا، هل من شرکائہم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تم جس کو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہو ان کے اندر یہ طاقت ہے؟ ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ تم کو پیدا کرے، پھر تم کو رزق دے، پھر تم کو مارے، پھر تم کو زندہ کرے؟ ہے تو ان کے اندر کسی کے اندر یہ طاقت نہیں، تب کیوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہو؟ تب کیوں اللہ کے علاوہ کسی اور کے در میں جا کر کے حاضری دیتے ہو، ٹھوکریں کھاتے ہو، نذرانے چڑھاتے ہو، مرغا چڑھاتے ہو، کھسی چڑھاتے ہو؟ کیوں ایسا کرتے ہو بھائی؟ شرم نہیں آتی جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور پھر تم غیروں کے سامنے جا کر کے اپنی فریاد رکھتے ہو؟ جب آپ کی اولاد ساری چیزوں کے مالک آپ ہیں، انکم آپ کر کے دیتے ہیں، کپڑا آپ خرید کے لاتے ہیں، اسکول کا فیس آپ بھرتے ہیں، کتاب خرید کے آپ دیتے ہیں، کاپی خرید کے آپ دیتے ہیں، قلم خرید کے آپ دیتے ہیں، اور وہ اولاد اگر آپ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو باپ کہے یا کسی اور کی جا کر کے ہیلپ کرے اور آپ کو نہ مانے تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ یہی تو بات ہے، جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو تم غیر کے در پہ جا کر کے حاضری دیتے ہو تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، شرک یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے۔ اگر کوئی انسان شرک کر کے اللہ کے پاس توبہ نہ کرے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، یہ اللہ نے اس کو آگے سے فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے رزق کا مالک ہے اور عزت کا بھی مالک اللہ رب العالمین ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں اللہ ہوں جس کو چاہتا ہوں جتنا چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں جتنا چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ میرے امید کے اوپر اور میری قدرت کے اوپر یہ بھروسہ ہے، میں کسی انسان کو اگر کوئی چاہے کہ میں دولت دے کر کے عزت خرید لوں گا، وہ عزت نہیں لے سکتا۔ اگر دولت کے بلبوتے پر عزت مل جاتی تو دنیا کے اندر آج سب سے زیادہ عزت والا قارون اور فرعون ہوتا، اس لیے کہ ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ قارون کے پاس اتنی دولتیں تھیں کہ دولت کو رکھنے کے لیے جو روم ہوا کرتے تھے، جو کمرے ہوتے تھے، اس کمرے کی کنجیاں اس کو اٹھانے کے لیے کئی مزدور لگ جاتا تھا، تب بھی اس کو عزت ملی۔ آج دنیا میں جو بھی خراب کام کرتا ہے اس کو قارون اور فرعون سے سمجھایا جاتا ہے، قارون اور فرعون سے مثال دی جاتی ہے۔ جتنے دنیا کے گھناؤنے انسان ہیں، خراب انسان ہے، بدتمیز انسان ہے، اس کو قارون اور فرعون سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے، ان ظالموں کی۔ لیکن میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، یتیم کے بچے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، عبداللہ کے لگتے جگر ہیں، وہ یتیم ہے کہ دائمہ اس کو لینا بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ غریب کے بچے ہیں، اس سے کچھ نہیں ملنے والا۔ لیکن میرے رب نے ان کو اتنی عزتیں دی کہ قیامت تک ان کے مالنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، جو اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عزت کا مالک کون ہے؟ پروردگار عالم۔ عزت دینے والا میرا پروردگار عالم ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہماری صحت کا مالک، ہماری بیماری کا مالک اور شفا دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا دینے والا میرا پروردگار عالم ہے۔ شفا کون دیتا ہے؟ تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی ڈاکٹر ہمیں شفا دے دیتا تو آج کورونا سے کوئی نہیں مرتا۔ اگر کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو کوئی بیماری سے نہیں مرتا۔ اگر دوا کے اندر شفا ہو جاتا تو کوئی انسان نہیں مرتا، اس لیے کہ دوا کھا کر وہ ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن شفا دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ کوئی اسی دوا کو کھا کر کے ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر کوئی اسی دوا کو کھا کر کے مر جاتا ہے۔ کوئی انسان اسی ہاسپٹل میں شفا پا لیتا ہے اور کوئی انسان اسی ہاسپٹل میں موت کا گھونٹ پیتا ہے۔ یہ قدرت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس لیے جب بھی ہم بیمار پڑیں تو کس کو پکاریں؟ اپنے پروردگار عالم کو پکاریں۔ اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی ہر بیماری سے نجات دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کذبنی ابن آدم ولم یقل لہ ذالک، آدم کی اولاد مجھے جھٹلاتے ہیں، میرے اوپر بہتان تراشی کرتے ہیں، جبکہ اس کے لیے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ وشتمنی ولم یقل لہ ذالک، اور آدم کی اولاد مجھ کو گالی دیتے ہیں، جبکہ اس کو یہ گالی دینا صحیح نہیں ہے۔ رہی بات تکذیبہ، اس کے جھٹلانے کا، تو کہتے ہیں کہ لن یعیدنی کما بدعنی ولیس اول الخلق باہون من اعادتہ۔ آدم کی اولاد کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دوبارہ ہمیں پیدا نہیں کر پائے گا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ جب میرے نبی نے مکہ کے کافر اور مشرکوں سے کہا کہ تم ایک دن مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد پھر تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو مکہ کے کافر اور مشرکوں نے کہا کہ ارے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، مٹی میں سڑ جائیں، گل جائیں، پچ جائیں اور ہماری ہڈی بوٹیاں سب مٹی ہو جائے، پھر اللہ ہمیں پیدا کرے گا، یہ کیسا ہے؟ تو اللہ نے کہا آدم کی اولاد مجھ کو جھٹلاتی ہے، لیکن سنو، کیا پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے آسان نہیں ہے؟ پہلی مرتبہ کوئی چیز پیدا کرنا یہ مشکل ہے، دوسری مرتبہ تو اور ایزی ہے۔ جس کو ایک مرتبہ بنا دیا گیا ہے، دوبارہ بنانے میں کیا مشکل ہے؟ پہلی بار بنانے میں مشکل ہوتا ہے، لیکن دوسری بار تو اور آسانی سے بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب
آدم کی اولاد یہ کہتی ہے اللہ رب العالمین نے اپنا بیٹا بنا لیا، تو وہ مجھ کو گالی دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انا الاحد، میں تنہا ہوں، الصمد، بے نیاز ہوں، لم الد ولم یولد، نہ تو میری اولاد ہے اور نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ تو مجھ کو کسی نے جنا ہے اور نہ میں نے کسی کو جنا ہے، لیکن آدم کی اولاد یہ کہہ کر کے جو ہے مجھ کو تکلیف دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک. جب تم کچھ نہیں تھے، ایک پانی کے قطرہ اور اس سے بھی کچھ نہیں تھے، تب اللہ نے مٹی سے تم کو بنا کر کے زندگی دے دیا. تو اب تو تم سب کچھ ہو، تب پھر اللہ کیسے نہیں تم کو بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے میرے بھائیوں. ایک اور تعجب کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عقیدہ توحید ربوبیت یہ کافر اور مشرک بھی مانتے ہیں. صرف مسلمان نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہیں، یہ سب مانتے ہیں. ایک ہندو سے پوچھے گا تو کہیں گے سب کا مالک ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے. نہیں، رب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. سب کا مالک ایک ہے، سب کا پالنے والا ایک ہے، سب کو پیدا کرنے والا ایک ہے. اسی کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولَنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اے نبی، اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں، ان کافروں سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا تنہا غالب اور علم رکھنے والی ذات ہیں، یعنی اللہ رب العالمین ہے. کافر اور مشرک بھی یہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا تنہا اللہ ہے. تنہا کیا ہے؟ اللہ ہے. اور اسی طریقے سے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ جب یہ کافر اور مشرک اور بے دین لوگ سمندر میں سفر کرتے تھے، کشتی میں چلتے تھے، اور اس کے بعد طوفان اور آندھی آ جاتی تھی، اور جب ان کو موت نظر آتا تھا تو تنہا پھر اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے اور کہتے تھے اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے. لیکن اللہ جب ان کو بچا دیتا تو پھر وہ شرک کرنا شروع کر دیتے. تو میرے بھائیوں، رب کے حساب سے یہ کافر، مشرک، بے دین سب اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن ایک چیز میں فرق ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید الوہیت. اس کو کافر اور مشرک نہیں مانتے ہیں، اس لیے وہ جہنم کے اندر جائیں گے. اور نہ رب ہونے کے حساب سے وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے پارٹ کے اندر اور آگے اس اسپیچ میں ہم سنیں گے کہ توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید ربوبیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہر چیز میں اپنے رب کو مالک مان کر زندگی میں چلنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ رب العالمین ہمیں خوشحالی کی زندگی عطا فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں توحید پر ڈٹے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.